عمل اور تقوی کے ثمرات میں سے ہے کہ انسان کو پھر یہ مقامات نصیب ہوتے ہیں اور وہ ان مقامات میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ اور توکل تو وہ مقام ہے کہ جس کی خود تعلیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بارہا فرمائی ہے، اور قرآن پاک نے اس پہ بہت زیادہ زور دیا ہے بار بار قرآن حکیم میں۔ اور پھر اس میں جو ایک بہت خوبصورت معنی تنولی صاحب پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو چند احکامات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ الرحمن، کہ جو رحمان ہے فرمایا اس کو اپنا وکیل بناؤ۔ یہ جو ہم آج کل ایک ہمارے ہاں وکالت کا تصور ہے کہ کوئی کام کرنا ہو ہم سے نہ ہو پا رہا ہو، ہم اس کے لیے ایک وکیل ہائر کرتے ہیں اور وہ وکیل ہمارے بیہاف پہ جا کے ہمارا کام کرتا ہے اور کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بھائی یہ دنیا داروں کو وکیل نہ بناؤ، میں رحمان ہوں مجھے وکیل بناؤ، تمہارے سارے کام میں خود آسان کروں گا، اور میں تمہارے لیے تمہارے بیہاف پہ اگر تم میرے اوپر بھروسہ کرو گے تمہارے سارے کام آسان ہوتے رہیں گے، تم میرے اوپر چھوڑو۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں مسنون، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلنے لگتے ہیں، سید المرسلین خاتم النبیین، لیکن آپ کی بارہا جو دعا گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ وتوکلت علی اللہ، یعنی آپ بھی ہر کام میں اپنے رب کو وکیل بناتے ہیں، اور وکیل بنانے کا حکم خود اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ تو یہ تو توکل دین کا کور ایشو ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب لگتا ہے کہ یہ سمجھ صرف صوفیاء ہیں، ہاں بے شک، کس طرح اس پہ عمل کرنا ہے اور کس طرح انہوں نے اپنی شخصیت کے اندر اس کو سمویا، بے شک کہ سراپا توکل بن کے دکھا دیا۔ اس میں حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کا واقعہ ہی آپ لے لیں، ایک اور جو آپ کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں ساتھ ہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھی پڑوس میں ہیں، اور ایک آپس میں جو تعلق ہے اس کے اندر شروع میں مسائل ہیں کہ کہاں سے دخل آئے گا، آمدن کہاں سے آئے گی۔ تو ایک شخص ہے جو ترک سے آیا ہے جس نے وہاں پہ مسجد تعمیر کی ہے اور وہ بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، وہ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کو وہاں بطور امام مقرر کرتا ہے، اور پھر آپ کو بار بار وظائف پیش کرتا ہے اور ہدیہ پیش کرتا ہے، اور ایک نظام چل رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاں فضول خرچی زیادہ ہے، اور وہ پھر یہ نہیں ہے کہ ان کی طرف سے کیونکہ اب مجھے پیسے مل رہے ہیں تو اب جیسے ہمارے علماء کا رویہ ہوتا ہے کہ جہاں سے کچھ مل رہا ہو وہاں غلط بھی ہو رہا ہو تو وہ بولتے نہیں ہیں، وہ ہضم کر جاتے ہیں۔ لیکن یہاں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے اتنے ہزار درہم اور اتنے لاکھ میں نے خرچ کرنا ہے، تو آپ اسے بلا کے فرماتے ہیں کہ جتنا تو ایک بیٹی کے جہیز میں اور ان چیزوں میں خرچ کرنے جا رہا ہے، اس سے کتنے گھروں کے چراغ جلیں گے، کتنے لوگوں کو رزق ملے گا، اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ ایسا نہ کرو۔ تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ اپنے وہ وظیفہ دینا بند کر دیتا ہے۔ تو آپ اس پہ بالکل پریشان نہیں ہوتے، اپنے توکل اور استغنا کو قائم رکھتے ہیں اور اپنے رب سے لو لگائے رختے ہیں۔ پھر جب پاک پتن شریف حاضری ہوتی ہے، اور یہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ جیسے جامی صاحب فرما رہے تھے، کیا خوبصورت تعلق ہے۔ سوانے میں لکھا کہ 29 مرتبہ حاضری دی ہے، اور جب جاتے ہیں تو حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ بسلامت روی باز آئی، کمال ہے جی، خیر سے جاؤ اور پھر لوٹ کے آؤ۔ اور انہیں یقین ہے اپنے بھائی کی اس زبان پر کہ گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ یہ جو میرے شیخ نے کہہ دیا ہے اگرچہ بھائی ہیں ایسا ہی ہوگا، میں پھر آؤں گا۔ جب آخری دفعہ جاتے ہیں وہ دعا کے لیے عرض کرتے ہیں تو خاموشی اختیار فرماتے ہیں، تو اس اشارے کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو جب اس دفعہ جاتے ہیں اور وہ واقعہ عرض کرتے ہیں کہ جناب وہ وظائف جو دے رہا تھا وہ تو ناراض ہو گیا، تو کیا اس کلمہ حق کہنے پہ وہ ناراض ہو گیا، کیا خوبصورت تربیت ہے۔ حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا فرمان آپ نے نہیں پڑھا، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ۔